اللہ تعالیٰ جل شانہ نے رخ سے پردہ ہٹا دیا اور محبوب کو اپنا جلوہ دکھا دیا۔ معراج کی رتیاں دھوم یہ تھی، ایک لاج دلارا آوت ہے، لو لاکھ کا صحرا سر سہوت وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ، خود رب نے کہا ماشاء اللہ، محبوب ہمارا آوت ہے۔ اب اس میں بھی اختلاف ہے کہ کیا حضور نے معراج کی رات دیدار الہی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ بعض لوگوں کا موقف یہ ہے کہ حضور گئے تھے اور سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو دیکھ کر آ گئے تھے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر حضور نے بھی نہ دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نہ دیکھا، تو ان میں فرق کیا ہوا؟ انہوں نے بھی نہ دیکھا اور میرے حضور بھی نہ دیکھ سکے، اور اگر جبریل امین کو ہی دیکھنے گئے تھے، جبریل تو حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے، تو پھر حضور وہاں گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 27واں پارہ ہے، سورۃ نجم ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کر دی۔ اب تصدیق کون کرتا ہے؟ جس نے پہلے کسی چیز کو دیکھا ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ مجھے کہیں جی فلاں بندہ آپ کو ملنے آیا تھا، آپ نہیں تھے تو ملاقات نہیں ہوئی، اب جب وہ دوبارہ آئے گا تو میں آپ سے پوچھوں کہ یہی وہ شخص ہے جو مجھے ملنے آیا تھا، تو جس نے مجھے کہا ہوگا، بتایا ہوگا جناب آپ کو فلاں بندہ ملنے آیا تھا، تو وہی کہے گا کہ جناب ہاں یہ وہی شخص ہے جو پہلے بھی آپ کو ملنے آیا تھا۔ تو تصدیق وہ کرتا ہے جس نے پہلے دیکھا ہو۔ تو آئیے آپ قرآن میں دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تائید کی۔ آنکھ نے دل سے پوچھا یہ وہی ہے، دل نے کہا ہاں وہی ہے۔ جو درد بن کے رہتا تھا تو پتہ چلا کہ حضور کا دل پہلے دیکھ چکا تھا، آنکھ نے آج دیکھا تھا۔ تو جس کو دل نے دیکھا ہو جب آنکھ اسے دیکھ لے تو اسے معراج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کر دی۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو، تم بحث کرتے ہو ان کے دیکھے ہوئے پہ۔ پھر آگے خود ہی فرمایا تو سنو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سنو پھر اس نے ایک بار میں دو بار دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، افتمارونہ، کیا تم جھگڑتے ہو علی اس بات پر، ما یری، جو انہوں نے دیکھا۔ پھر فرمایا کہ اچھا پھر سنو، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس نے ایک بار نہیں، اس نے بار بار دیکھا، اس نے بار بار دیکھا۔ پھر آگے چل کے خود ہی ارشاد فرمایا مَا ذَاقَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ، اور ایسا دیکھا کہ آنکھ بھی نہ جھپکی اور نہ حد سے گزری۔ جب ہم سورج کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں چدھیاں جاتی ہیں اور ہم سورج کی روشنی کی طرف دیکھ نہیں پاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال خداوندی کی تاب نہ لا سکے، خر موسیٰ صاعقہ، قرآن نے کہا بے ہوش ہو گئے اور زمین پر گرے۔ جب اٹھے تو انی تبت الیک کے نغمے گانے لگے، لیکن یہاں کیا ہے، ما ذاق البصر وما طغیٰ، ایسا دیکھا کہ آنکھ میں طغیانی اور سرکشی بھی نہیں آئی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مالک کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب نے ایسا دیکھا کہ اس کی آنکھ بھی نہیں جھپکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، نزہۃ المجالس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب، میں تیرا کلیم ہوں اور محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں، مالک یہ تو بتا کہ کلیم اور حبیب میں کیا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکلیم یاتی علی طور سینا ثم یناجی،
کلیم وہ ہے جو خود طور پر آئے اور عرض کرے مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں کہہ دوں لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور حبیب وہ ہے، الحبیب ینام علی فراشہ، حبیب وہ ہے جو اپنے بستر آرام پر آرام فرما رہا ہو اور میری طرف سے جبریل عرض کر رہے ہوں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ چلیے اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ تو سامعین مکرم، آقا کریم نے معراج کی رات جو خاص چیزیں دیکھی وہ اپنی امت کو بیان فرمائی، لنریہ من آیاتنا۔ معراج کا جو مقصد تھا اپنے محبوب کو بہت کچھ دکھانا، سب سے بڑی دولت اپنا دیدار کروانا تھا۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ ان کے سر کو کچل دیا جاتا ہے۔ تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز کی وجہ سے بوجھل رہا کرتے تھے، آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ تو نماز سے سروں کا بوجھل رہنا یہ کس قدر کبھی عمل ہے، اور حضور جو معراج کا تحفہ اپنے امت کے لیے لے کر آئے، وہ معراج کا اہم ترین تحفہ نماز کی صورت میں تھا، اور یہ بھی فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اور کہا کہ وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک تو خوشبو، اور دوسرا تمہاری منقوہ عورتیں، اور تیسری نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت محمد بن سماعہ علیہ الرحمہ ایک بزرگ ہیں جو امام محمد بن شیبانی حسن علیہ الرحمہ کے شاگرد ہیں۔ امام محمد بن حسن شیبانی علیہ الرحمہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ محمد بن سماعہ علیہ الرحمہ کہتے ہیں 103 سال عمر پائی، کہتے ہیں 40 سال بیت گئے، نماز کیا میری تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا وصال ہو گیا، اور مصروفیت کچھ ایسی تھی، صدمہ کچھ ایسا تھا کہ میں مسجد میں پہنچا تو سلام پھر چکا تھا، جماعت ہو چکی تھی، میں بڑا پریشان ہوا کہ کبھی تکبیر اولیٰ بھی نہیں رہی تھی، آج تو نماز بھی جاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت پریشان ہوا، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر ایک روایت میں ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ 27 نمازوں کے برابر ہوتی ہے، ایک اور روایت ہے کہ جو نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے وہ 25 نمازوں کے برابر ہوتی ہے۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک نماز کو 25 مرتبہ پڑھ لوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس ایک نماز کو بار بار پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں 25ویں مرتبہ پہنچا تو ہاتف سے آواز آئی کہ اے محمد بن سماعہ، تم 25 مرتبہ نماز تو پڑھ لو گے، لیکن جب امام ولدالین کہتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں، وہ فرشتوں والی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ تو میں بڑا پریشان ہوا، اور میں نے کہا کہ میں اس نماز کو 25 مرتبہ چھوڑ کر اگر 25,000 مرتبہ بھی پڑھوں تو میں جماعت کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ تو سامعین مقدم، اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو گرا دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ تو میں اور آپ 5 گنا نماز کو شعار زندگی بنائیں، اور ہمارا ایک بھی سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور
تمام امت مسلمہ کو 5 گھر نماز کا نور نصیب فرمائے۔